السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ورفعنا لک ذکرک۔ اسلام دین الہی ہے اور اس کی ریالٹی میں کوئی شک نہیں۔ مخالفین اسلام ہر وہ طریقہ استعمال کرتے ہیں جس سے وہ مسلمانوں کو گمراہ کر سکیں، اور اس کے لیے وہ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، تاکہ آپ کے فالوورز اور عقیدت مندوں کو آپ سے دور کیا جائے۔ ان میں سے ایک اعتراض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عائشہ سے نکاح کے موقع پر عمر کے بارے میں ہے۔ غیر مسلموں کا اعتراض ہے کہ پیغمبر اسلام نے 6 سال کی بچی کے ساتھ نکاح کیا، جو سراسر زیادتی ہے۔ ایسا کرنے والا آدمی نہ رحم دل ہو سکتا ہے اور نہ عادل۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود ایکسپلین کرتی ہیں کہ 6 سال کی عمر میں میرا نکاح ہوا، ہجرت کر کے مدینہ آنے کے بعد 9 سال کی عمر میں میری رخصتی ہوئی۔ یہاں پہ غامدی صاحب اور ان کے ہمنوا کہتے ہیں کہ 6 سال کی عمر میں نکاح نہیں ہوا بلکہ 16 سال کی عمر میں، اور رخصتی 9 کی بجائے 19 سال کی عمر میں ہوئی۔ حالانکہ اس بارے میں ان کے پاس ایک بھی آرگومنٹ نہ احادیث کی کتابوں میں سے ملے گی اور نہ تاریخ سے۔ یہ بالکل جھوٹ اور بے بنیاد بات ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ سے نکاح کیا تو اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت 9 سال عمر تھی۔ کیا یہ نکاح میڈیکل اور جدید سائنس کے خلاف تھا؟ کیا یہ غیر اخلاقی حرکت تھی؟ اور کیا یہ کوئی لغو کام تھا؟ آئیے ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں۔ یہ 1939 کی بات ہے۔ پیرو کے ایک ہاسپٹل میں ایک بچی کو لایا گیا جس کا نام لینا مڈینا اور عمر 5 سال تھی۔ والدین کو شک تھا کہ اس کے پیٹ میں کوئی نقص ہے۔ ڈاکٹرز نے جب چیک اپ کیا، ایک بہت بڑا انکشاف کیا جس نے میڈیکل کی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، اور کہا شی از پریگننٹ، یہ حاملہ ہے۔ پھر اس بچی لینا مڈینا نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا جس کا نام پکراڈو تھا، جو 40 سال گزارنے کے بعد فوت ہوا۔ اور بچہ جنم دینے کے بعد وہ فوت نہیں ہوئی، آج بھی 87 سال کی عمر میں زندہ ہے۔ اور جب اس نے بچے کو جنم دیا اس وقت اس کی عمر 5 سال 7 ماہ اور 21 دن تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے اوپر اعتراض کرنے والوں کو پہلے جدید سائنس اور میڈیکل کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے۔ یہ نکاح بالکل ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کہ جب ان کا نکاح ہوا تھا تو اس وقت دنیا میں سب سے جلدی بالغ ہونے والی بچی سے 3 سال بڑی تھی، اور رخصتی کے وقت 6 سال بڑی تھی۔ تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں۔ آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں لسٹ آف ینگیسٹ برتھ مدرس، وہاں پہ آپ کو مضمون ملے گا۔ 5 سال سے لے کے 10 سال کی عمر کی 109 لڑکیوں نے بچوں کو جنم دیا، اور ان میں سے 5 سال 7 ماہ کی ایک بچی، اور ان میں سے 5 سال 7 ماہ کی ایک لڑکی، 6 سال کی 2، 8 سال کی 9، اور 9 سال کی 27، اور 10 سال کی 70 لڑکیوں نے بچوں کو جنم دیا۔ تو یہ میڈیکل کے لحاظ سے شادی بالکل ٹھیک تھی، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب ہم نون مسلم جو اہل کتاب ہیں ان کو الزامی جواب دینا چاہتے ہیں کہ اسلام کے اوپر اعتراض کرنے والوں کو پہلے اپنی بائبل کا جائزہ لینا چاہیے۔ سلاطین 1 میں ایک واقعہ درج ہے۔ داؤد بادشاہ جب انتہائی ضعیف ہو گیا، ان کے خادموں نے ان کی بہت خدمت کی لیکن اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ان کے خادموں نے سوچا کہ ان کے لیے ایک جوان کنواری لڑکی کو ڈھونڈا جائے
جو ان کے معاملات کو سنبھالے اور ان کو گرمی پہنچائے۔ پوری اسرائیل کی مملکت میں سے ایک جوان لڑکی کو ڈھونڈا گیا جس کا نام ابی شاگ تھا۔ وہ بادشاہ کی خدمت کرنے لگ پڑی اور بادشاہ اس سے واقف نہ ہو سکا۔ عمر کے اس حصے میں کہ جس میں انتہائی ضعیف ہو چکے تھے، ایک بچی کو لایا گیا، لیکن بادشاہ واقف نہ ہو سکا، اور یہ اعتراض کرتے ہیں حضرت عائشہ کے نکاح کے اوپر۔ اور کیتھولک انسائکلوپیڈیا کے مطابق جب مریم کی یوسف کے ساتھ شادی ہوئی تو مریم کی عمر 12 سال اور یوسف کی 90 سال تھی، اور حضرت اسحاق کی جب ربقہ سے شادی ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر 40 سال اور ربقہ کی 3 سال تھی۔ پہلے اپنی بائبل کا مطالعہ کرو، پھر کسی بھی حدیث پر اعتراض کرنا۔ اب اخلاقی لحاظ سے دیکھتے ہیں، یہاں پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ 9 سال کی بچی میں عقل نہیں ہوتی، اس وجہ سے یہ نکاح ٹھیک نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ عقل کا معیار مقرر کر دیجیے، پھر پتہ چلتا ہے۔ جن لوگوں نے 18 سال مقرر کیا ہے، تو میرا سوال ہے اگر 18 سال کی عمر میں عقل نہ آئے تو پھر اگر 36 سال کی عمر میں نہ آئے، اگر 40 سال کی عمر میں عقل نہ آئے تو پھر کیا اس کی شادی نہیں کی جائے گی؟ ایک فرق سمجھیے، جب کوئی آدمی بالغ ہوتا ہے تو وہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے، باقی اس کے گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن عقل کب آتی ہے یہ اس آدمی کو بھی نہیں پتہ چلتا، یہ صرف اس کا رب جانتا ہے۔ آپ یہاں پھر عقل کی مدت مقرر کر دیں، پھر میں دیکھتا ہوں میں کیسے اعتراضات کرتا ہوں جس کا آپ کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوگا۔ اور یہ اتنا اچھا کام تھا، اسلام نے صرف ایک شرط رکھی ہے اور وہ لغت، اگر وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح جائز ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بالغ تھی۔ بالغ ہونے کا تعلق اس کے ماحول، اس کی خوراک، اس کے رہن سہن اور آب و ہوا کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ آج بھی عرب کے بچوں کو دیکھ لیجئے جن کی عمر 9-10 سال ہوتی ہے لیکن وہ 15 سال کے لگتے ہیں، تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر یہ اعتراض والی بات ہوتی تو جب آپ نے نکاح کیا تھا، وہ کفار اور مشرکین جو آپ کو جادوگر کہتے تھے، آپ کو مجنون کہتے تھے، آپ کو شاعر کہتے، نعوذ باللہ، انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا کیونکہ وہ جانتے تھے یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ اور کچھ معاملات ہوتے اللہ کی طرف سے۔ میں عیسائیوں سے سوال کرتا ہوں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، کہ اگر فور ایگزامپل عیسیٰ علیہ السلام آپ کے گھر میں آ جائیں اور آ کے کہیں میں ایک ڈیمانڈ کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ پوری کریں گے؟ تو کوئی بھی سچا عیسائی انکار نہیں کرے گا، وہ ضرور ان کی بات کو مانے گا۔ اور اگر وہ کہہ دے کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جو سب سے چھوٹی ہے، تو کیا آپ انکار کر دیں گے؟ کچھ معاملات ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی میں بہت ساری حکمتیں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کا نزول کیا، اور اس کے ساتھ جاہلیت کے بہت سارے رسم و رواج کو توڑا گیا۔ اور صحابی رسول کہتے ہیں ہمیں کوئی بھی مسئلہ پیش آتا، وہ وراثت کا ہوتا یا کوئی بھی دین کا، ہم میں اختلاف ہوتا تو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف رجوع کرتے اور وہ اس مسئلے کا حل پیش کرتے۔ یہ حکمت تھی کہ چھوٹی بچی کے ساتھ شادی کرنے کی، اس کا حافظہ تیز ہوتا ہے۔ اور اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احکامات سیکھے جو امت کے لیے فائدہ مند ہوئے۔ آخر میں صرف ایک اعتراض جو وہ کرتے ہیں کہ جناب اگر آپ کی 6 سال کی بچی ہو اور آپ کا کوئی دوست 50 سال کا ہو، وہ کہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کر دیں گے؟ یہاں پہ ایک فرق سمجھ لیجئے کہ اسلام نے اس کو جائز قرار دیا، اس کو واجب نہیں کیا۔ آپ کا دل کرتا ہے آپ اس کی شادی کر دیجئے، اگر دل نہیں کرتا تو انکار کر دے۔ اس میں جبر اور زبردستی نہیں ہے، اسلام نے صرف اس کو جائز قرار دیا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے اوپر جتنے بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں جدید سائنس کے لحاظ سے بھی غلط ہیں اور اخلاقی لحاظ سے بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا وما توفیقی الا باللہ۔